بربادی سے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بربادی سے دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکتی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں پورے قرآن کو اٹھا کر کے آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی, گناہوں کی وجہ سے ہوئی تھی. ہواؤں کی آندھی چلی تھی, گناہوں کی وجہ سے چلی تھی. اللہ اکبر. زمین کے اندر قوموں کو دھسا دیا گیا تھا, گناہوں کی وجہ سے دھسایا گیا تھا. اللہ اکبر. ایک عالمی طوفان آیا تھا اور اس عالمی طوفان نے لوگوں کو جب وہ پانی کے اندر غرق کر دیا تھا. آج بھی تاریخ کے انمٹ نقوش پکار پکار کر ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اگر دھسے ہیں زمین میں تو گناہوں کی وجہ سے, پتھروں کی برسات ہوئی ہے تو گناہوں کی وجہ سے, چہرے سور اور بندروں کی طرح ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے. اور میرا اللہ قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم یہ تصور کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں مولانا گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی, گناہ کریں گے تو اس کی سزا میدان محشر میں ملے گی. حالانکہ ایک مسلمان کو اگر یہ یقین ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے قبر اور میدان محشر میں ملے گی تب بھی تو اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ نہ قبر میں گناہ برداشت کرنے کی طاقت ہے, نہ حشر میں گناہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے. قبر میں بھی عذاب نہیں برداشت ہو سکتا گناہ کا, میدان محشر میں بھی برداشت نہیں ہو سکتا. مگر بے باکی تو دیکھو, لوگ کہتے ہیں مولانا قبر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا, محشر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہوا ہے, کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی باتوں پر سے یقین کمزور ہوا ہے. اور یاد رکھنا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اللہ کی باتوں سے یقین کا کمزور ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے. صحیح بات ہے. سبحان. کوئی انسان جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم پر عذاب ہوگا اگر گناہ کرو گے تو, اور عذاب دینے والا کون ہے, میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اگر کسی کو پکڑے